آپ کو معلوم ہے کہ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت میں مہنگائی ٹرین مارچ ساہیوال ریلوے اسٹیشن پر پہنچ رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں اور کیا مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے، اس حوالے سے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے موجود ہیں محترم میاں رفیق رشید صاحب، جماعت اسلامی سٹی ساہیوال کے جو ہیں وہ امیر ہیں۔ جی امیر صاحب، کیا تیاریاں ہیں اور کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں سودی نظام کو ختم کیا جائے، پاکستان میں لا قانونیت کو ختم کیا جائے۔ کوئی حکومت کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ اگر چند روپے مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ غریب کا چولہا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی، لا قانونیت اور سودی نظام کے خلاف ہم میدان عمل میں نکلیں گے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کل بھی میدان میں تھی، آج بھی میدان میں ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگ کم ہیں لیکن ہمیں ان پر فخر ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان، حافظ نعیم الرحمان، سید عبدالرشید، یہ وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، اور جو اسلامی نظریاتی کونسل نے سود کو خلاف قانون قرار دیا ہے، یہ 4 بینک جو ہیں، حبیب بینک، UBL اور MCB جو ہے، اور یہ عدالت میں سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ یاد رکھیں کہ ہم انسانوں کی جنگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے رب کے خلاف جو ہے وہ جنگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے سودی نظام کو، سودی معیشت کو، سودی کاروبار کو ترقی دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ میں ہوں گے تو ہم کیسے پاکستان میں جو ہے وہ امن لا سکتے ہیں، ہم کیسے پاکستان میں مہنگائی کم کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے، اور سراج الحق کا یہ ٹرین مارچ راولپنڈی پہنچنے سے پہلے حکومت کو اپنے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جو ہمارے مطالبات ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ پرانی قیمتوں پر واپس لایا جائے، اور اسی طرح جو ہے لا قانونیت کو ختم کیا جائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا میر صاحب، ایک آخری سوال، اگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں واحد جماعت ہے جو اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اگر جماعت اسلامی کے اس ٹرین مارچ کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے کوئی مثبت یا کوئی اچھی خبر نہیں آتی تو کیا جماعت اسلامی کے پاس قاضی حسین ٹائپ دھرنا دینے کا اس طرح کا کوئی پلان موجود ہے جس سے گورنمنٹ جو ہے اس کو پریشرائز کیا جا سکے؟ ہاں جی، انشاءاللہ ہم اس کو ترتیب بترتیب یہ سارے جاری رکھیں گے۔ ابھی اس کے بعد KPK میں، اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں بھی یہ مارچ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو یہ کہیں گے کہ وہ ان چیزوں پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف اختتامی دھرنا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جی، یہ تھے امیر جماعت اسلامی ساہیوال شہر میاں محمد